ارے اسود میں تجھے کبھی نہ چوم، اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، نہ مانیں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان لیں۔ تو اس نسبت کا احترام ہے۔ کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہو۔ اللہ نے جن کو نصیب کیا انہوں نے تو منظر دیکھا ہو، جن کا نصیب ابھی تک نہیں جاگا، آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے نام میری دعا ہے، اللہ آپ سب کو در رسول کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، جس نے دیار نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب وہاں حرم الہی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جس بےتابی کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑا دید نہیں ہوتا۔ میں نے کمزور سے کمزور اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے حجر اسود کو چومنے کا رسک لے رہے ہوتے ہیں۔ جو طواف بھی لڑکھڑا کے کرتے ہیں وہ حجر اسود کے اس رش میں گھس رہے ہوتے ہیں، جان کا اندیشہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس پتھر کے لیے انسان اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہاں انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبت۔ اچھا پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حجر اسود کو چومے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چوم رہا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ چوم لیں اور جان چھوڑ دیں۔ یہ تسلسل کے ساتھ چومے چلے جا رہے ہیں، یہ تو دیوانے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر چومتے ہیں خیال آتا ہے ادھر نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے نیچے سے نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چومتے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے ہوئے رک گئے، کہا میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما۔ بلکہ صحابہ نے اس بات کا التزام رکھا کہ حضور سے صوری اور مانوی کسی انداز سے بھی تقدم نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنی۔ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، بخاری کے اندر روایت موجود۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤذن نے کہا کہ میں اذان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے اذان پڑھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے، صحابہ پیچھے صفیں باندھے کھڑے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی تھے، بلکہ ترمذی کے لفظ ایام مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، 3 مرتبہ۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ حضور وہ رقیق القلب ہے، کسی اور کے لیے حکم جاری کیجیے، تو حضور نے پھر فرمایا انتن صواحبن یوسف، یوسف والی عورتیں نہ بنو، ابو بکر کو حکم دو۔ یہ بخاری کے لفظ ہے، اور آگے ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو امامت کوئی اور کروائے۔ کہا انہیں حکم دو۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ، لوگ پیچھے صفیں باندھے۔ حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی۔ اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آ گئے تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، پچھلی صف سے لے کر کے مصلی تک راستہ بن گیا۔ اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جائے، سر پہ ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں از معذبین، گو بجناب رسالت ما بچندی بدتر از استغراق گاؤ خرے خود از۔ کیا کیا بولی بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا، شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی ماضی وجود میں نہ آتا۔ پیچھے سے لے کر کے، اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسئلے نہیں تھی کہ 2-3 صفیں ہوتی، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق ہی نماز کو سمجھتے ہیں۔ تو کتنے لوگ تھے، اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی، بلکہ تصفیق کرتے تھے، ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبہ ہو اور وہ راستہ چھوڑے جاتے، حتیٰ کہ حضور پیچھے آ گئے، پہلی صف میں پہنچ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفات نہیں کیا کرتے، لیکن صحابہ نے اتنی کثرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا۔ جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے ہیں انہوں نے مصلی سے پیچھے سرک نہ کی. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی اور پیچھے مصلی پہ سرک آیا. حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز سے فراغت ہوئی، سلام پھرا. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آ گئے، تم آگے کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کہنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو حال میں نماز کے اندر بھی حضور سے پیچھے آ گئے اور پیچھے سرک آئے، تقدم اختیار نہیں کیا ہے. تو کہا اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حکم اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کریں. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے نہ کریں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل برباد نہ کر دیے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. ایک ہے ضبط کر، ایک ہے حبط کر. جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جائے، اور جو چیز حبط ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی ہو واپس نہیں ہوتی. کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں. تم سمجھو کہ ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز نہیں. یہ اتنی نازک بات ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک کر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی. کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آئے. یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے. اور صحابہ سایت کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو سرگوشی کے انداز میں. اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی حکم باقی تھا، اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے روضہ نور کے پاس یہ ادب، اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے. بلکہ امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہتے ہیں، امام دار الہجرہ اس لیے کہتے ہیں مدینے کے ناموں میں سے ایک نام دار الہجرہ ہے، اور یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے. صرف زندگی میں ایک حج، دوسری مرتبہ نہیں. کسی نے کہا کہ آئیے نا حج کرنے کے لیے چلے. حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کر دیا. ہاں نفلی حج بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں فوت ہو تو وہ مدینے میں مرے. جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت دوں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں نے ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب کو جواد المدینہ ہوٹل کے تہ خانے کے اندر دیکھا. ایک پورے شخص کے ساتھ رہتے تھے. کسی زمانے میں پشاور یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے انچارج رہے ہیں، بہت بڑا نام ہے. حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی جتنی کتابیں فارسی سے اردو میں انہی نے منتقل کی ہیں. تو یہاں ان کا خاصا کام تھا، پہچان تھی، عزت تھی. مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو اس کے باوجود کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا ہوں. اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیار نور پہ گئے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ گئے. باہر نکلے تو بقیع کی جانب جہاں دار التجہیز بنا ہوا ہے، جن لوگوں نے شہر نور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا. تو وہاں عصر کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھے. ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سال کے قریب ہے، اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی، وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گئے اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا نور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے. اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے میٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا. اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا.
اور شام کے میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے، مدینے کی شام بھی بنارس کی صبح سے حسین ہے، اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ اور نور کے سانچے میں ہر ہار ڈھلا دے، مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے حسین ہے۔